السلام علیکم ڈیئر ناظرین، میں آج ایک بار پھر حاضر ہوں اپنی ناول کی نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر۔ تو یہ کہانی محض تفریح اور اصلاحی مقصد کے لیے ہے، جس کا مقصد کسی فرد، خاندان یا طبقے کی دل آزاری کرنا نہیں ہے۔ کہانی کے کردار اور واقعات فرضی ہیں اور ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کسی کو کسی قسم کی مماثلت محسوس ہو تو اسے محض اتفاق سمجھا جائے۔ تو چلیں فرینڈس، دیر نہ کرتے ہوئے میں شروع کرتی ہوں ناول کی ایپیسوڈ۔ روح میں اتر پہلے، ایپیسوڈ 3، خوشی ناولز۔ ٹھیک ہے پپو، کر لوں گی۔ نایاب نے گہری سانس لی اور خاموشی سے بات مان لینے کا فیصلہ کیا۔ اسے اندازہ تھا کہ بحث کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ ارے واحدہ میری جان، اپنی بھابھی کو تو ہی سجانا۔ شوخ لال رنگ کا لشکاری مارتا ہوا لباس پہنا ہو، ساتھ موتیوں کی رنگ برنگی نیکلس بھی۔ پھپھو خوشی سے کھل اٹھی، جیسے انہیں نایاب سے یہی سننا تھا۔ ردا بھی مسکرا کر نایاب کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ہم کہیں جا رہے ہیں یا کوئی آ رہا ہے؟ نایاب اس بات پر بدمزہ سی ہو گئی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ سب کہاں جا رہے ہیں۔ اس نے تحمل سے ایک اور سوال کیا۔ پڑوس میں برتھ ڈے فنکشن ہے، بہت سے لوگ آئیں گے، تو ہم بھی وہاں مدعو ہیں، اور انہیں بھی تو پتہ چلے کہ کاظمیوں کی بہو کتنی سونی ہے۔ پھپھو محبت سے بولتی ہیں۔ پھپھو نایاب کے گالوں پر محبت سے ہاتھ پھیرتی ہیں، جیسے کہ انہیں نایاب سے بہت محبت ہو۔ نایاب کی آنکھوں میں ایک پل کو آنسو آتے ہیں، لیکن وہ ضبط کر لیتی ہے۔ نایاب تیار ہو کر آتی ہے، لال رنگ کی خوبصورت ساڑی میں ملبوس، لیکن چہرے پر بے چینی اور بیزاری کی جھلک صاف دکھائی دے رہی ہے۔ ردا اس کے نیکلس کو درست کرتی ہے۔ بھابھی، آپ تو بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہیں، دیکھیں سب آپ کو دیکھ کر تعریف کریں گے، ردا خوشی سے بولتی ہے۔ نایاب آئینے میں خود کو دیکھتی ہے، لیکن اس کی آنکھوں میں بے چینی صاف دکھائی دیتی ہے۔ وہ اس سب سے آزاد ہونا چاہتی ہے، لیکن پھپھو ردا کی محبت اور توقعات کے سامنے چپ رہتی ہے۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا یہ سب واقعی ضروری ہے؟ نایاب خود کلامی کرتی ہے۔ واہ میری بہو، آج تو محفل کی جان بن جائے گی۔ پھپھو کی آواز پس منظر سے آتی ہے۔ وہ نایاب کو دیکھ کر خوشی سے کھل رہی ہوتی ہیں۔ نایاب مسکرا کر خاموشی اختیار کر لیتی ہے، لیکن دل میں بے چینی اور اضطراب کے سائے لہرا رہے ہوتے ہیں۔ نایاب تھکی ہاری فنکشن سے واپس آئی اور سیدھا اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ راہداری میں اچانک اس کا سامنا ارسلان سے ہو جاتا ہے۔ دونوں کے درمیان خاموشی کی دیوار لمحہ بھر کے لیے کھڑی ہو جاتی ہے۔ آنکھیں فنکشن میں ہی چھوڑ آئی ہو کیا؟ ارسلان کا لہجہ ہمیشہ کی طرح طنزیہ تھا۔ مسٹر ارسلان کاظمی، آپ کی آنکھیں تو سلامت ہیں، آپ ہی دیکھ کر چل لیتے۔ نایاب کے قدم وہیں رک جاتے ہیں۔ وہ جانتی تھی کہ ارسلان کا مزاج کبھی ٹھیک نہیں رہتا، لیکن وہ خود بھی پیچھے رہنے والوں میں نہیں تھی۔ شٹ اپ، کہا تھا نا مجھے بحث کرتی عورتیں پسند نہیں، سخت لہجے میں کہتا ہے تو دونوں کے درمیان تناؤ مزید بڑھنے لگتا ہے۔ ارسلان ایک قدم آگے بڑھتا ہے، نایاب کے بالوں کو جکڑتا اور اس کے چہرے کو اپنے قریب لے آتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور طنز صاف جھلک رہا ہوتا ہے۔ نایاب کا دل زور سے دھڑکنے لگتا ہے۔ اس نے ارسلان کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کی، لیکن وہ بے بس تھی۔ چھوڑو مجھے، نایاب درد سے کہتی ہے، اور ارسلان اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے مزید سختی سے اسے دباتا ہے۔ اس کی گرفت مضبوط ہو جاتی ہے۔ نایاب کی آنکھوں میں آنسو بھر آتے ہیں۔ جب بھی کمرے میں آنا ہو پتائی صاف کر کے آنا، مجھے لڑکیوں کا میک اپ کرنا پسند نہیں، سرد لہجے میں کہہ کر ارسلان اسے چھوڑ کر کمرے میں چلا جاتا ہے، جسے نایاب کے احساسات کی کوئی قدر ہی نہ تھی۔ نایاب وہیں کھڑی رہ جاتی ہے، اپنی جگہ پر ساکت، آنکھوں میں آنسو، دل میں دکھ اور بے بسی کا طوفان لیے ہوئے۔ نایاب اپنے کمرے میں آ کر آئینے کے سامنے کھڑی ہو کر خود کو دیکھتی ہے۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہوتے ہیں۔ وہ اپنے چہرے کو دیکھتی ہے، جہاں اب بھی میک اپ کے آثار موجود تھے۔ اس کے دل میں بے چینی اور غصے کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ یہ میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا میں واقعی اپنی زندگی اس طرح گزارنا چاہتی ہوں؟ وہ خود کلامی کرتی ہے۔ وہ آئینے کے سامنے بیٹھ کر
اپنا میک اپ صاف کرنے لگتی ہے، لیکن اس کے دل میں ارسلان کی باتیں بار بار گونج رہی ہوتی ہیں۔ اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اب وہ اپنی بے بسی پر قابو پانے کی پوری کوشش کر رہی ہوتی ہے۔ نایاب کالج کے بڑے سے گیٹ کے باہر اپنی دوست عظمیٰ کا ویٹ کر رہی تھی، تبھی اس کی نظر ایک گروپ پر پڑی جہاں کچھ لڑکے ایک لڑکی کو چھیڑ رہے تھے۔ یہ دیکھ کر نایاب اسے بچانے گئی۔ جب نایاب نے اسے دھمکایا کہ اب سے اگر کبھی وہ لوگ کسی لڑکی کو پریشان کرتے دکھے تو وہ ان کو جیل کروا دے گی، یہ سن کر سب بھاگ گئے۔ کچھ دور پر ارسلان کاظمی اپنی کریٹا کی ڈور سے ٹیک لگائے نایاب کو دیکھنے میں مگن تھا۔ یہ سین دیکھ کر نایاب کا خون کھول اٹھتا ہے۔ بے شرم انسان، اگر تمہیں شرم نہیں ہے تو کم سے کم جیل کے خوف سے ہی بھاگ جاتے، لیکن نہیں، امیر ماں باپ کی بگڑی اولاد کو کسی لڑکی کی عزت سے کیا فرق پڑتا ہے۔ نایاب جلال نے اسے تھپڑ کے ساتھ بہت کچھ سنا دی۔ شٹ اپ! آپ ہو کون ہو تم؟ ارسلان اس پر چڑھ دوڑا تو ارسلان کاظمی کے دوستوں نے اسے بچا کر لے گئے۔ کیا یار، تم بھی نہ ایک لڑکی پر ہاتھ اٹھا رہے تھے، اگر ہم لوگ نہ ہوتے تو تم اسے مار ہی بیٹھتے۔ ارسلان کا ایک دوست اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے کچھ نہیں سننا، بس تم اس لڑکی کو اٹھا لاؤ، میں اس کا حال خراب کر دوں گا۔ اس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ ارسلان کاظمی پر ہاتھ اٹھانے کا نتیجہ اس لڑکی کو بھگتنا ہوگا۔ ارسلان غصے میں چیخ رہا تھا۔ نایاب کی سانسیں تیز تھیں اور چہرہ غصے سے سرخ ہو چکا تھا، لیکن اس کے دل میں اطمینان کی ایک چنگاری تھی کہ اس نے کسی لڑکی کی مدد کی۔ جیسے ہی وہ پیچھے مڑی، اس کی نظر ایک بار پھر ارسلان کاظمی پر جا ٹکی، جو اب بھی اپنی کار سے ٹیک لگائے غرور سے مسکرا رہا تھا۔ نایاب کو اس کی خود غرضانہ اور ناپسندیدہ مسکراہٹ مزید غصے میں مبتلا کر رہی تھی۔ ارسلان جسے ہمیشہ عادت تھی کہ لوگ اس کے پیسے اور حیثیت سے مرعوب ہو جائیں، آج نایاب کے اس تھپڑ نے اسے اندر تک جھنجھوڑ دیا تھا۔ اس کے لیے یہ تصور کرنا بھی محال تھا کہ کوئی لڑکی اسے یوں کھلم کھلا دھمکائے اور اس پر ہاتھ اٹھائے۔ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ کار میں بیٹھا دل ہی دل میں بدلے کی آگ میں جلنے لگا۔ یار چھوڑو بھی، تمہارا کیا لینا دینا اس لڑکی سے؟ اس کے ایک دوست نے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا ہے، ارسلان نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا۔ کچھ دن بعد یہ خود ہی واپس آئے گی معافی مانگنے، دیکھ لینا، اور اگر وہ نہیں آئی تو میں خود اس کا حال خراب کر دوں گا۔ ارسلان کاظمی نے اپنی نظر نایاب سے ہٹائی اور اپنے پلانز کو عملی جامہ پہنانے کا ارادہ باندھ لیا۔ دوسری جانب نایاب اس بات سے بے خبر تھی کہ ارسلان جیسا طاقتور اور بدلے کی آگ میں چلتا ہوا انسان اس کے خلاف سازشیں تیار کر رہا ہے۔ اس نے اپنی کتابیں سنبھالیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ کلاس میں چلی گئی۔ نایاب ایک مضبوط اور خود مختار لڑکی تھی اور وہ اپنے اصولوں پر کھڑی رہنا جانتی تھی، لیکن زندگی کے کچھ پہلو ایسے ہوتے ہیں جہاں خود مختاری اور مضبوطی کا امتحان ہوتا ہے، اور نایاب کو بھی ایسے ہی امتحان کا سامنا ہونے والا تھا۔ کیا نایاب اپنی بہادری اور سمجھداری سے ارسلان جیسے لوگوں کا سامنا کر پائے گی، یا پھر ارسلان کی طرف سے آنے والے چیلنجز اس کے عزم کو توڑ دیں گے؟ فرینڈز، جاننے کے لیے پلیز میرے ساتھ بنے رہیں، پلیز میرے ویڈیوز کو بالکل اسکپ نہ کریں ورنہ آپ کو سمجھ نہیں آئے گا۔ تو میں کہاں تھی؟ ہاں، کالج کا ماحول اب بھی کچھ حد تک خاموش اور معمول کے مطابق تھا، لیکن نایاب کے دل میں جو طوفان اٹھا تھا وہ ہرگز خاموش نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ارسلان کے جیسے لڑکوں کے رویوں کو چیلنج کرنے میں کبھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ نایاب کے اندر کی طاقت اور اس کا جذبہ اسے لڑائی کے میدان میں اکیلا بھی کھڑا کر دیتا، اور شاید اسی چیز نے ارسلان کو اس قدر مشتعل کر دیا تھا۔ ارسلان کاظمی، جس نے ہمیشہ اپنی مرضی سے دوسروں کی زندگیوں کو اپنی طاقت سے متاثر کیا تھا، اس دفعہ اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے کسی بھی حد تک جانے کو تیار تھا۔ اگلے دن جیسے ہی نایاب کالج پہنچی، اس نے محسوس کیا کہ اس کی دوست عظمیٰ اور دیگر کلاس فیلوز اسے کچھ دور دور نظر آ رہے ہیں۔ اس نے اپنی جگہ سمجھی، لیکن
اپنے دل کو مطمئن کر کے کلاس میں داخل ہوئی۔ نایاب کے غیر موجودگی میں ارسلان نے اس کی کردار کشی کرنے کے لیے افواہیں پھیلانا شروع کر دی تھیں۔ اس نے اپنے دوستوں کے ذریعے نایاب کے بارے میں جھوٹی کہانیاں گڑھوا دیں جن میں اسے برا ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ نایاب کو جب عظمیٰ نے ان افواہوں کے بارے میں بتایا تو وہ سن کر پریشان ہو گئی تھی۔ تو فرینڈس، آج کی ایپیسوڈ بس یہیں تک ہے۔ کیسی لگی اسٹوری؟ یہ ایپیسوڈ آپ کو اگر اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اینڈ کمنٹس کرنا نہ بھولیں۔ اور فرینڈس، جو لوگ نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پریس کر لیں تاکہ میری نیکسٹ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو پہلے مل سکے۔ اور تھینکس فار واچنگ، اینڈ تب تک کے لیے اللہ حافظ، ملتی ہوں کل۔